قرآن مجید، ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، امید ہے آپ ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اے قرآن، کیا نماز پڑھنا ضروری ہے؟ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ اوقات پر فرض ہے۔ اے قرآن، ہم کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ حافظوا على الصلوات، اپنی سب نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی ان پر پابند رہو۔ اے قرآن، بعض اوقات نماز پڑھنا طبیعت پر بہت بھاری پڑتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ اے انسانوں، نماز پڑھنا مشکل تو ہے، مگر ان لوگوں پر کچھ بھی مشکل نہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے قرآن، نماز ہم خود پڑھیں یا دوسروں کو اس کا حکم دیں؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے انسانوں، نماز خود بھی پابندی سے پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کرو۔ اے قرآن، نماز پڑھنے سے کیا فائدے ہیں؟ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ بے شک نماز بہت بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے، اور یوں بھی اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اے قرآن، ذرا یہ بھی بتلائیں کہ ہم نماز پڑھنے سے پہلے کیا کریں؟ فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۔ اے انسانوں، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پہلے وضو کر لو، وہ اس طرح: اپنے چہروں کو دھو، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھو اور اپنے سر کا مسح کرو، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھو، اور اگر تم ناپاک ہو تو نہا لو۔ اے قرآن، اگر ہم مریض ہوں یا سفر کی حالت میں ہوں یا ہم پر غسل واجب ہو اور ہمیں پانی نہ مل رہا ہو تو ہم کیا کریں؟ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا۔ اے انسانوں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا استنجے سے آئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل رہا ہو، ایسی صورت میں تم پاک زمین پر تیمم کر لو۔ تیمم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ۔ پاک مٹی کو اپنے چہرے اور منہ پر پھیر لو۔ اے قرآن، ہم نماز پڑھنے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد کیا کریں؟ ادعونی استجب لکم۔ دعا کرو، قبول ہوگی۔ اے قرآن، ہم دعا کس طرح کریں؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔
اپنے پروردگار سے خوب گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعا کرو۔ اے قرآن ہم خدا سے کیا مانگے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے پروردگار مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز اور مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے قرآن ہم دعا کے بعد کیا کریں؟ اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو۔ آخر کچھ تو بتائیے کہ کیا کریں؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے انسانوں جب نماز ختم ہو جائے تو تم زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور اللہ کو یاد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے قرآن مجید آخر میں ہمیں کچھ نصیحت کیجیے تاکہ ہم اس پر عمل کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرو، فضول خرچی نہ کرو اور اپنے ہاتھوں کو گلے سے باندھ کر نہ رکھو اور نہ بالکل کھلا چھوڑ دو۔ مفلسی کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بہت بری چیز اور بہت برا راستہ ہے۔ کسی کی جان کو قتل نہ کرو، اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ اور اپنے عہد کو پورا کرو کیونکہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جب تولنے لگو تو پورا کرو، ترازو سیدھی رکھو اور جس چیز کے بارے میں تم نہیں جانتے اس کے پیچھے نہ پڑو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ یہ کچھ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے رب نے ارشاد فرمائی ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔